اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمالی آداب۔ شریعت کے ہر حکم اور اسلام کے ہر رکن کے ساتھ کچھ آداب بھی مقرر ہے۔ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج، ہر چیز میں آداب کی تحقیق اور اس کی رعایت کی حد الوسع جہاں تک ہو سکے کوشش ہونا چاہیے۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر عزیزی میں تحریر فرمایا ہے: من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ ومن تہاون بالسنۃ عوقب بحرمان الفرائض ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان معارف۔ یعنی جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے وہ سنت سے محرومی کی بلا میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور جو سنت میں سستی کرتا ہے وہ فرائض کے چھوٹنے کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے امور پر احادیث میں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے کہ وہ اسی ضابطے کے موافق کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت کے ہر حکم میں آداب کا اہتمام چاہے کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے، مضائقہ حرج نہیں، مگر ان کی وقت اور اہمیت دل میں ہونا چاہیے۔ لاپرواہی اور فضول سمجھ کر ان کو ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے۔ احکام شریعہ کے آداب مستحبات علماء نے بڑے اہتمام سے اپنی اپنی جگہ جمع کیے ہیں۔ ان کی تحقیق و تفتیش چھان بین کی جائے، علماء کے اختلاط میل جول اور ان کے مذاکروں سے بھی بہت سے آداب معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہاں چند آداب کا ذکر نمونے اور اجمال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حج کے 3 آداب۔ نمبر 1، جب اللہ جل جلالہ کی کسی خوش نصیب کو اس سعادت کی توفیق عطا فرمائے، مثلاً حج فرض ہو جائے یا حج نفل کے اسباب پیدا ہو جائیں، تو پھر ارادے کی تکمیل میں عجلت یعنی جلدی کرنا چاہیے۔ بالخصوص حج فرض کو معمولی اعذار کی وجہ سے ہرگز مؤخر آگے نہ کرنا چاہیے کہ شیطان ایسے موقع پر لغو بیکار خیالات اور بے محل ضروریات دل میں جمع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا گیا کہ شیطان کا مقولہ جو قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا، قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ترجمہ: شیطان نے کہا کہ بسبب اس کے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان آدمیوں کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جا کر بیٹھوں گا اور پھر چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان میں سے آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سیدھی راہ دین کا راستہ ہے اور دین کے سارے ہی شعبے اس میں داخل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا گیا کہ خاص طور پر حج کا راستہ اس سے مراد ہے، یعنی وہ کم بخت اس پر مسلط یعنی غالب ہو کر چاروں طرف سے آدمی کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے اور طرح طرح کے آزار ضرورتیں سامنے لا کر حج سے روکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب حج سے اس کے سارے محنت بیکار ہو جاتی ہے، عرفات کا رونا عمر بھر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، تو وہ جتنا بھی اس سفر کے خلاف سعی کوشش کرے، قرین قیاس عقل کے مطابق ہے
اس لیے موانع رکاوٹیں کو شیطانی اثر سمجھ کر حد الوسع ان کے دفع کرنے کی اور ان کو غیر اہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مناسب ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو مسنون استخارہ کر لے۔ نفس حج کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں۔ مثل مشہور ہے، درکار خیر ہیچ حاجت استخارہ نیست، کار خیر میں استخارے کی حاجت نہیں، لیکن چونکہ اہم سفر ہے، راستہ دشوار گزار ہے، ان امور کے مطابق استخارہ کرے کہ کب چلے، کس راستے سے جائے، کس جہاز میں جائے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح اہتمام سے دیا کرتے تھے جس طرح اہتمام سے قرآن پاک کی صورت یاد کراتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی محتم بالشان امر ضروری کام پیش آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ استخارے کی دعا مشہور ہے، حج کے سب رسائل میں موجود ہے۔ نمبر 3، حج کے مسائل معلوم کرنے کی صحیح کرے۔ ابن امیر الحج لکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز ان مسائل کا معلوم کرنا ہے جو حج کو جانے کے قبل اور روانگی کے بعد اور حج کے دوران میں پیش آتے ہیں، کہ علم کو سیکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض کیا ہے، اس لیے حج کے فرائض اور سنن اور جو چیزیں اس میں حرام یا مکروہ ہے ان کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ بہت سے رسائل اردو میں اس موضوع پر شائع ہو چکے ہیں، ان کو بلا استعارت یعنی شروع سے آخر تک 2-4 مرتبہ سفر سے پہلے پڑھ لے تاکہ ناواقفیت کی وجہ سے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں نقصان نہ رہ جائے۔ عام علماء بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ درس کے وقت مسائل کا نظر سے گزر جانا دوسری بات ہے، وقت پر مستحضر یعنی یاد آ جانا اور چیز ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو سرسری طور پر سے دیکھ لینا کافی ہے، عوام کو بہت اہتمام سے اور غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی رفاقت عالم کے ساتھ سفر میں اختیار کرے اور ہر چیز کو اس سے تحقیق کرتا رہے۔ 3 رسالوں کا مطالعے کا بندہ ناکارہ خصوص سے مشورہ دیتا ہے۔ 1 زبدۃ المناسک، مؤلفہ قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ۔ 2 زیارت الحرمین، مؤلف مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 3 معلم الحاج، مؤلفہ مولانا سعید احمد صاحب زاد مدذلہم، مفتی ظاہر العلوم۔ ان کے علاوہ جو رسائل معتبر علماء کے مل سکیں۔ نمبر 4، جب سفر کرے تو سنت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ لوگوں کا دکھلاوا، حاجی کہلانے کا شوق یا سیر و تفریح وغیرہ فاسد ارادے ہرگز نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلی فصل کے حدیث نمبر 1 میں گزر چکا ہے۔ نمبر 5، یہ اس سے زیادہ رفیق سفر ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جو دیندار صالح نیک ہوں، دین کے کاموں میں دلچسپی اور شوق رکھنے والے ہوں، تاکہ راستے میں معین و مددگار ہوں۔ اگر یہ کسی کام کو بھول جائیں تو وہ یاد دلائیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے رہیں۔ اگر کسی کام میں سستی پیدا ہو تو وہ ہمت بڑھائیں، اگر کہیں بزدلی پیدا ہو تو وہ بہادری پیدا کریں، اگر کوئی پریشانی پیدا ہو تو صبر دلائیں۔ کوئی عالم ہو تو اور بھی بہتر ہے کہ مسائل میں بھی مدد دیتا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رشتہ دار کی بنسبت اجنبی زیادہ بہتر ہے کہ راستے میں بسا اوقات طباع یعنی طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں
شکر رنجی یعنی معمولی سی رنجش پیدا ہو جاتی ہے، جس سے قطع تعلق توڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسی نوبت آئے گی تو قطع رحمی رشتہ توڑنے کا گناہ ہوگا۔ البتہ اگر اپنے اوپر یا رفیق ساتھی پر اس کا اطمینان ہو کہ ایسی نوبت نہ آئے گی تو مذائقہ نہیں۔ نمبر 6، حج کے لیے حلال مال تلاش کرے جس میں شبہ نہ ہو۔ حرام مال سے خواہ رشوت کا ہو یا ظلم سے کسی سے حاصل کیا ہو، ایسے مال سے حج فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا، جیسا کہ اسی فصل کی پہلی حدیث میں مفصل گزر چکا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مال مشتبہ ہو جس کے حلال ہونے میں شک ہے تو پھر علماء نے اس کی یہ صورت تجویز کی ہے کہ قرض لے کر حج کر لے اور پھر اس مال سے قرض ادا کر دے۔ نمبر 7، اپنے سب پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور کسی کا مال ظلم سے لے رکھا ہو تو اس کو واپس کرے، اور کسی اور قسم کا کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معاف کرائے۔ جن لوگوں سے اکثر سابقہ پڑھتا رہتا ہو ان سے کہا سنا معاف کرا لے۔ اگر کچھ قرضہ اپنے ذمے ہو تو اس کو ادا کرے یا ادائیگی کا کوئی انتظام کر دے۔ جو امانتیں لوگوں کی اپنے پاس ہوں ان کو واپس کرے یا کوئی مناسب انتظام امانت رکھنے والوں کی رضا سے کر دے۔ جن لوگوں کا خرچ اپنے ذمے ہے جیسے بیوی، چھوٹی اولاد وغیرہ کے خرچ کا بندوبست اپنی واپسی کے زمانے تک کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کر رہا ہو یا اس کا کوئی اور حق اپنے ذمے ہو تو وہ بمنزلہ ایک قرض خواہ کے ہے جو اس سے یہ کہتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو اس حالت میں شہنشاہ کے دربار میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے کہ تو اس کا مجرم ہے، اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے؟ حکم عدولی، حکم نہ ماننے کی حالت میں تو حاضر ہو رہا ہے، اس سے نہیں ڈرتا کہ وہ تجھ کو مردود کر کے واپس کر دے۔ اگر تو قبولیت کا خواہش مند ہے تو اس ظلم سے توبہ کر کے حاضر ہو، اس کا مطیع اور فرمانبردار بن کر پہنچ، ورنہ تیرا یہ سفر ابتدا کے اعتبار سے مشقت ہے اور انتہا کے اعتبار سے مردود ہونے کے قابل ہے۔ نمبر 8، حلال اور طیب مال سے اتنا خرچہ اپنے ساتھ لے جو بغیر تنگی کے پورا سفر کی آمد درفت کا کافی ہو جائے، بلکہ احتیاطاً کچھ زائد لے تاکہ راستے میں غربا کی کچھ اعانت کر سکے۔ کھانے میں سے اہل ضرورت کی تواضع مہمان نوازی کر سکے۔ جو لوگ ضرورت کی مقدار سے کم لے کر جاتے ہیں وہ اکثر دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور سوال کے مرتکب کرنے والے ہوتے ہیں۔ حق سبحانہ و تقدس نے قرآن پاک میں وَتَزَوَّدُوا کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ اسی فصل کے شروع میں مفصل گزر چکا۔ نمبر 9، جب سفر شروع کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا اولا یعنی زیادہ مناسب ہے اور بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت گھر میں پڑھے اور 2 رکعت محلے کی مسجد میں۔ نمبر 10، چلنے سے پہلے اور چلنے کے بعد کچھ صدقہ کرے اور اپنی وسعت کے موافق کرتا رہے کہ صدقہ کرنے کو بلاؤں اور مصیبتوں کے دفع دور کرنے میں خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ نمبر 11، جب گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت کی مخصوص دعائیں جو احادیث میں کثرت سے آئی ہیں پڑھ کر نکلے۔ ہر جگہ کی دعائیں اتنی کثیر زیادہ ہیں کہ اگر اس رسالے میں سب کو جمع کیا جائے تو اس کا حجم یعنی موٹا ہونا 3 حصے بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس میں دعائیں
ذکر نہیں کی گئیں۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کسی وقت صرف دعائیں ایک رسالے میں جمع کر دی جائیں گی، دوسرے رسالے سے تلاش کر کے جو مل سکیں پڑھ لی جائے۔ حج کی دعاؤں میں مستقل رسالے بھی شائع ہو چکے ہیں، تلاش کر کے کوئی خرید لیا جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 12، چلتے وقت مقامی رفقا، اعزاء، احباب، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کر کے ان کو الوداع کہے اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے کہ ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں خیر کا سبب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب کوئی آدمی تم میں سے سفر کرے تو اپنے بھائیوں کو سلام کر کے جائے، ان کی دعائیں اس کی دعا کے ساتھ مل کر خیر میں زیادتی کا سبب ہوں گی۔ الوداع کہتے وقت مسنون یہ ہے کہ یوں کہے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم۔ نمبر 13، آداب نمبر 13، جب گھر کے دروازے سے نکلے تو اس وقت کے لیے بھی متعدد دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے مقصد کی طرف راستہ پائے گا اور راستے میں تیری حفاظت کی جائے گی اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، جب سفر شروع ہونے لگے تو قافلے میں کسی دیندار، سمجھدار، تجربہ کار، معتمل مزاج، جفاکش، مصیبتوں کو برداشت کرنے والے، محنتی، متواضع شخص کو امیر قافلہ بنا لینا چاہیے۔ قریشی ہو تو افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب 3 آدمی بھی سفر کریں تو چاہیے کہ ایک کو اپنے میں سے امیر قافلہ بنا لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو کسی ایک شخص کو ان میں سے امیر بنا دیتے، اور جو شخص امیر بنے اس کو امارت کے حقوق اور اس کے آداب کی رعایت کرنا چاہیے۔ رفقا کے احوال کی خبرگیری، ان کے سامان کی نگرانی کے اسباب پیدا کرنا، ان کو آرام و راحت پہنچانا امیر کے ذمہ ہے۔ اس سلسلے میں شیخ عبدالقیس کی حدیث جو آداب زیارت میں مدینہ منورہ 11 میں آ رہی ہے دیکھنی چاہیے۔ نمبر 15، بہتر یہ ہے کہ سفر کی ابتدا پنج شنبہ یعنی جمعرات کے دن صبح کے اوقات میں ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنج شنبے کے روز سفر کی ابتدا کو پسند فرماتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر یا قافلے کو روانہ کرتے تو دن کے اول حصے میں روانہ فرماتے۔ زخر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تاجر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کی وجہ سے ان کو بھی اس کا خاص اہتمام تھا کہ جب اپنا مال تجارت روانہ کرتے تو دن کے شروع حصے میں روانہ کرتے، اس میں ان کو بڑا نفع حاصل ہوتا۔ نمبر 16، سواری پر سوار ہونے کی اور اترنے کی دعائیں بھی احادیث میں متعدد وارد ہوئی ہیں، بہت بار آئی ہیں۔ ان کو معلوم اور محفوظ کرنا اولا ہے کہ ہر منزل پر اترتے چڑھتے پڑھتا رہے، اور اگر سواری اور سفر اپنے قبضے کا ہو تو بہتر یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ اور صبح کا ابتدائی حصہ سفر میں گزرے اور دن کو منزل ٹھہرا جایا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، رات کا سفر اختیار کرو کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی مسافت دوری جلدی طے ہوتی ہے، اور تجربہ بھی ہے اس کا بار بار ہوا، لیکن یہ وہی ہو سکتا ہے جہاں اونٹوں کا سفر اپنے اختیار کا ہو، راستہ مامون و محفوظ ہو۔ ریلوے کے سفر میں اس کے اوقات کی پابندی ہے۔ نمبر 17، جب کسی منزل میں پہنچے تو احتیاط یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں بھی تنہا نہ جائے، تا وقت یہ کہ امن اور اطمینان کا حال معلوم ہو کہ اجنبی جگہ کا حال معلوم نہیں ہوتا، اور منزل پر بھی احتیاط یہ ہے
کہ رفقا میں سے نمبر وار 1-2 آدمی سامان کی حفاظت کے ذمہ دار رہیں۔ رات کے وقت اگر منزل ہو تو جاگنے والوں کے اوقات مرتب کر لیے جاویں کہ نمبر وار 1-2 آدمی جاگتے رہیں، کہ یہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریفہ تھی کہ منزل پر پہنچ کر طے فرمایا کرتے تھے کہ حفاظت کا کام کس کی سپرد یعنی ذمہ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کئی مرتبہ یہ قصہ سنایا کہ میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بار بار اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے کہ گھر میں تمام رات کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور اس پر بار بار شکر کے طور پر پرمسرت یعنی ظاہر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور صورت اس کی یہ ہوتی تھی کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتب بینی کتابیں دیکھنے اور مطالعے کا بہت ذوق و شوق تھا۔ رات کا اکثر حصہ وہ مطالعے کی میں صرف کیا کرتے تھے یعنی لگایا کرتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کتاب دیکھنے میں وقت کا اندازہ نہ ہوتا تھا، نصف آدھی رات تک میں کتب دیکھتا۔ والد صاحب یعنی میرے دادا صاحب آرام فرماتے۔ نصف لیل کے بعد وہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو فرمایا، میاں یحییٰ تم اب تک نہیں سوئے، جلدی سو جاؤ۔ ان کے تقاضے پر میں مجبوراً کتابیں رکھ کر سوتا اور وہ تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور ثلث لیل یعنی رات کے تیسرے حصے میں تہجد پڑھ کر وہ تو خود آرام کرنے کے لیے سدس آخر یعنی رات کے آخری چھٹے حصے میں لیٹ جاتے، اور میرے تایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد صاحب کو آواز دے کر تہجد کے لیے جگا دیتے۔ وہ صبح صادق تک تہجد میں مشغول رہتے۔ افسوس کہ اپنے اکابر کے معمولات خیرات و برکات میں سے کچھ بھی نہ کمایا۔ فیا للاسف بائے افسوس۔ نمبر 18، سفر میں جب کسی اونچی جگہ چڑھے تو علاوہ دوسری دعاؤں کے اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور جب نیچے کی طرف اترے تو علاوہ اور دعاؤں کے سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا اولا ہے۔ اور جب سفر میں کسی جگہ وحشت یعنی ڈر سوار ہو اور گھبراہٹ ہونے لگے تو سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بالعزت والجبروت پڑھنا اولا بھی ہے اور مجرب تجربہ کیا ہوا بھی ہے۔ نمبر 19، اگر کوئی شخص بلا مشقت کے پیدل حج کرے تو کیا ہی کہنا، بشرط یہ کہ کسی دوسرے مکروہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن اگر سواری پر حج کرے تب بھی اولا یہ ہے کہ اپنی ہمت اور وسعت کے موافق جتنا بسہولت تحمل برداشت ہو سکے پاؤں چلے۔ بالخصوص مکہ سے عرفات کے درمیان کی ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے شمار ہوتی ہیں، اور حرم کی نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ تیسرے فصل کی پہلی حدیث میں مفصل تفصیل کے ساتھ گزرا۔ اکابر کا اکثر معمول رہا کہ اونٹوں کے سفر پر جب عصر کی نماز کے لیے اترتے تو مغرب تک پاؤں چل کر مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سوار ہوتے کہ یہ وقت مختصر بھی ہوتا اور گرمی اور دھوپ یا اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ سے عرفات اور منی تک پیدل جانا زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ جو لوگ قوی چلنے کے عادی ہوں ان کو اس حصے کے لیے سواری کا پابند نہ ہونا چاہیے کہ اس سے بسا اوقات سواری کی مجبوری سے بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 20، سواری کے جانور کی رعایت اور اس کے حقوق کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس کے تحمل سے زیادہ مشقت اس پر ڈالنا جائز نہیں۔ اسلاف میں سے متقی اور پرہیزگار حضرات اس پر لیٹ کر سونے سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ اس سے اس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ جانور کو اذیت تکلیف پہنچانے اور بے وجہ تکلیف دینے کا بھی قیامت میں مطالبہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی اپنے انتقال کے وقت اپنے اونٹ سے خطاب کر کے فرما رہے تھے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا نہ کیجیے، میں نے تیری طاقت سے زیادہ کام تجھ سے کبھی نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ استنجے کے لیے کسی درخت کی آڑ میں کسی باغ میں تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کی کان کی جڑ پر دست مبارک یعنی مبارک ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نو عمر تشریف لائے اور کہا کہ یہ میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام تو زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو۔ نمبر 21، اسی طرح سواری کے مالک کے حقوق کی بھی رعایت ضروری ہے۔ اس کی اجازت سے زیادہ سامان رکھنا جائز نہیں، جتنی مقدار کرائے میں طے ہو چکی ہے اتنی ہی رکھنا جائز ہے۔ اس میں ریل وغیرہ کا سفر بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ جو چرا چھپا کر استحقاق یعنی حق سے زیادہ سامان بلا محصول بغیر کرائے ادا کیے رکھنا جائز نہیں۔ اپنے اسلاف بزرگوں کا معاملہ تو اس میں اس قدر احتیاط کا تھا کہ وہ اب سمجھ میں بھی مشکل سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث اور مشہور امام ہیں، ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے ان کو ایک خط دیا کہ یہ بھی لیتے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اونٹ والے کو اپنا سامان دکھا چکا ہوں، اب اس کو پہلے اطلاع کر دوں کہ یہ اور لیتا ہوں، وہ اجازت دے دے گا تو لے لوں گا۔ اور علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ محدث کا مشہور قصہ جو حکایت صحابہ میں لکھا جا چکا ہے کہ کرائے کے مکان سے مٹی اٹھا کر خط کو خشک کرنے پر خوام میں تنبیہ ہوئی۔ نمبر 22، سارے سفر میں تنم یعنی عیش و راحت اور زیب و زینت کے اسباب سے بچے کہ یہ سفر عاشقانہ سفر ہے، معشوقانہ نہیں ہے۔ عاشقانہ سفر ہے، معشوقانہ نہیں ہے، جیسا کہ وہ فصل پہلے گزر چکا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، الحج الشعیب الطفل، جیسا کہ اسی فصل کی تیسری حدیث پر گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج کو دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں اور سفر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک شخص کو دیکھا کہ معمولی حیت حالت اور معمولی لباس میں ہے، فرمایا ہاں یہ حجاج میں ہے۔ نمبر 23، سفر میں جو کچھ خرچ کرے وہ نہایت بشاشت، خوشی اور فراخ دلی سخاوت سے خرچ کرے۔ دل تنگی اس مبارک سفر کے اخراجات میں ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ پہلی فصل کی حدیث نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ 1 روپے کا ثواب اس سفر میں 700 روپے کے برابر ہے۔ ایسی حالت میں جو پیسہ اس مبارک سفر میں خرچ ہو جائے وہ اجر ہی اجر ہے۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ اسراف یعنی فضول خرچ کیا جائے، لیکن یہ ضرورت ہے کہ ہر خرچ کی زیادتی اسراف نہیں، بلکہ اسراف بے محل بلا ضرورت خرچ کرنا ہے۔ وہاں کے مزدوروں پر، اونٹ والوں پر، مکانات کے کرایوں میں جو خرچ کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کی اعانت مدد کی نیت بھی شامل کر لی جائے تو پھر کوئی خرچ بار بوجھ نہیں ہے۔ نمبر 24، البتہ رشوت دینے سے حد الوسع جہاں تک ہو سکے احتراز کرے اور جہاں تک مجبوری نہ ہو جائے رشوت نہ دے کہ وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ٹیکس دینے کی وجہ سے حج نفل کا چھوڑ دینا اولا ہے کہ ٹیکس دینے میں ظالمین کی اعانت ہے۔ نمبر 25،
اس سفر میں جو مشقتیں تکلیفیں پہنچیں ان کو نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت سے برداشت کرے، ہرگز ان پر ناشکری اور بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سفر میں بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قائم مقام ہے کہ جیسا مال خرچ کرنا مالی صدقہ ہے، یہ جانی صدقہ ہے۔ نمبر 26، معاشی گناہوں سے بچنے کی بڑی اہتمام سے کوشش کرے۔ قرآن پاک میں خاص طور سے اس کو ذکر فرمایا ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ پہلی فصل میں یہ آیت گزر چکی ہے اور اسی فصل کی پہلی حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ تک وصول پہنچنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لذتوں سے احتیاط اور شہوتوں سے حفاظت نہ ہو۔ اسی وجہ سے پہلے لوگ رہبانیت دنیا چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کیا کرتے تھے، جس کا بدل حج میں یہ رکھا گیا کہ بیوی سے صحبت بھی ناجائز کر دی گئی۔ نمبر 27، نمازوں کا نہایت اہتمام رکھے۔ بہت سے حاجی سفر کی مشقت اور کاہلی سے اس میں سستی کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر شب کے سفر میں کی وجہ سے آخری رات ہو جائے تو لیٹ کر نہ سوئے بلکہ کوہنی کھڑی کر کے اس پر ٹیک لگا کر سو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لیٹ کر سونے سے غفلت کی نیند آ جائے اور صبح کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے کہ نماز کی فضیلت حج کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کے شرائط میں سے ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنے پر راستے میں قدرت ہو۔ اگر راستہ ایسا بن جائے کہ نماز کی ادا کرنے کا وقت نہیں مل سکتا تو حج کی فرضیت نہیں رہتی۔ ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص جہاد میں جائے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کو اس کے کفارے یعنی بدلے میں 100 جہاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ایک نماز کے فوت ہونے کا کفارہ ہو سکے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے ارادے سے تشریف لے چلے تو ایک ہی منزل پر پہنچ کر فرمانے لگے کہ مجھے واپس گھر پہنچاؤ، میں نے ایک ہی منزل میں 700 کبیرہ گناہ کر ڈالے۔ علماء کو بڑا تعجب ہے کہ ایک منزل چلنے میں اتنے گناہ کبیرہ ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک معمولی فاسق فاجر گنہگار سے بھی چند میل چلنے میں اتنے گناہ نہیں ہو سکتے، پھر ایک شیخ المشائخ پیروں کے پیر جو اکابر میں ہیں ان سے کیسے صادر ہوئے؟ بعض اکابر نے کہا کہ ایک نماز کی جماعت فوت ہو گئی تھی، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جماعت کی نماز ترک کر دی اس نے گویا 700 کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ ممکن ہے کہ شیخ کو یہ حدیث پہنچی ہو۔ معروف مشہور کتابوں میں بندے کو یہ حدیث نہیں ملی اور حج بھی غالباً نفلی ہوگا۔ نمبر 28، سارے سفر کو ذوق و شوق اور عاشقانہ والہانہ جذبے سے کرے، جیسا کہ پہلے مفصل گزر چکا کہ یہ عبادت ساری ہی مظہر عشق اور عشق کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اور ایسا ہے گویا کہ شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے اور خوش قسمتی سے دعوتی کارڈ اس کے نام کا بھی آ گیا، اس لیے کہ بغیر اللہ جل شانہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی کی طرح سے طلب اور حاضری کی طلب ہوتی ہے جب ہی کوئی شخص جا سکتا ہے۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ جب دنیا میں اس نے اپنے مکان کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی زیارت سے محروم نہ فرمائے۔ نمبر 29، اپنی ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی امید واثق یعنی پکی رکھے، وہ بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔